بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنے خوراک میں چینی یا میٹھا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد ایک دانہ الائچی چکھ لیا کرو۔ بوڑھے لوگ کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ جو عورت پالک توری کھاتی ہے اس عورت کا چہرہ خوبصورت اور جوان نظر آتا ہے۔ جس گھر میں بلی بچوں کو جنم دے ایسے گھر میں بہت ہی جلدی رزق کی ریل پیل ہو جائے گی اور رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ جوڑوں یا گھنٹوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھا لو، بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو عورت حاملہ ہو وہ کیڑا زیادہ کھا کر بچے کی سر کی بال سیدھا آئیں گے۔ کوا روزانہ استعمال کرنے والے لوگ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ چہرے پر پٹکڑی کا مالش کرنے سے چہرے پر نمودار ہونے والے لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماری کم ہوتی ہے۔ کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ٹگ لگا کر کچھ مت کھائے ورنہ سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری کا خدشہ ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے چہرے پر جھریاں نکل آتی ہیں۔ نیم گرم پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ فالج اور لکوے کی مریض میٹھا نہ کھائیں۔ اپنے دانت بہترین رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلے کریں۔ ہری پیاز آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ معدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے، جسم کی سوجن کو دور کرتی ہے اور شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ گوپی کی بادی پن ختم کرنے کے لیے 5 کالی مرچ پیس کر چھڑکا کر کھا لیں۔ اوپر اگر لیموں کا رس چھڑکا دے تو وہ دیر تک تازہ رہیں گے۔ کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرنے سے کمر کی ہڈی کمزور ہوتی ہے۔ اگر بولنے کی بیماری ہے وہ افراد دار چینی چبایا کریں، اس سے مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ کی گلے میں درد رہتا ہے تو ہلدی اور شکر کا 1 چمچ لے کر اسے پکا لیں اور پھر گرم دودھ کے ساتھ آہستہ آہستہ پی لیں۔ اس سے انشاءاللہ فوراً آرام مل جائے گا۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ پینے سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ رات کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہو تو بند گوبھی کی پتوں کی چائے بنا کر استعمال کریں۔ ناخن پر تیل لگانے والے لوگوں کی نہ یادداشت کمزور ہوتی ہے اور نہ بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ نہار مشار چھاڑنے والے کی عادت ڈالو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور معدہ بہترین ہو جائے گا۔ سوتے وقت پیڑ کے نیچے ایک چھوٹا سا تکیہ رکھ لیں، سارے دن کمر میں درد نہیں ہوگی۔ ہلدی بوڑھی جوان کو جوان کرتا ہے۔ سوتے وقت ہلدی نیم گرم پانی میں بھگو دے اور چہرے پر ملا لو۔ صبح چہرہ دھو لو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ 50 سال والی عورت 25 سال جیسا نظر آنا چاہتی ہے تو سوتے وقت چلغوزی کھا لیا کریں۔ پیشاب کی قطرے کی بیماری میں مبتلا افراد ادرک کی کوٹ لیں۔ ناخن برابر روزانہ نہار منہ ناشتے سے قبل نگل لیں۔ انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ پانی میں ارک گلاب شامل کر کے چہرہ دھویا کرو۔ چہرہ ہمیشہ جوانوں جیسا رہے گا۔ 80% لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے کبھی جہاز میں سفر نہیں کیا۔ جو پلوں کو زیادہ سونگھتے ہیں وہ طولو عمر پاتا ہے۔ چلنے سے قبل لہسن پونکھ لیں، پٹے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ جو لوگ پیدل چلنے کی عادی ہوتے ہیں ان کو دوائی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ زمزم کا پانی جو مقصد ذہن میں رکھ کر پی لیا جائے
وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر گلے میں خراش ہو تو کان میں انگلی ڈال لیں یا کان کو کھینچ لیں۔ نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ زیتون کا تیل ڈال کر جلاؤ، پھر اس کو دیکھو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جلدی بوڑھا کرنے والی چند عادتیں۔ ہمیشہ دوسروں لوگوں سے حسد کرنے کی عادت، دوسرے لوگوں سے انا اور ضد رکھنا، اپنی ماضی کو ہمیشہ سوچتے رہنا، کام کاج نہ کرنا اور ہر وقت سوچتے رہنا۔ اگر بال گر گئے ہیں تو نورل کے پانی میں لیموں اور بادام کا رس ڈال کر سر پر لگائے۔ صرف 15 دن میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ چہرے کی بدنما داغ مٹانے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں۔ روح الائچی کے ابلے ہوئے آلو کے ساتھ کھائے کئی سالوں تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ پانی کو ہمیشہ چوس کر پیا کریں، یہ بیماری سے بچاتا ہے۔ ماہواری کے دوران ٹانگوں میں درد ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگوں دھونے سے درد ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت 2 بوندے لیموں کا رس ڈالنے سے تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوتے ہیں۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے توڑا کھانا کھائیں، زیادہ نہ کھائیں۔ ہمیشہ چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ آج کل موٹاپے میں ایک عام مرض بنتے جا رہا ہے۔ اکثر لوگ بڑی رقم دے کر علاج کرواتے ہیں مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ نسخہ آزمائیں گے تو شہد کی افادیت خود ہی قائل ہو جائیں گے۔ چونا اب نارسد جس کو پانی نہ چوا ہوا ہو، 1 تولہ اور شہد خالص 1 پاؤ اچھی طرح کھول کر کپڑے سے چھان لیں۔ 1 چھوٹا چمچ نیم گرم پانی کے گلاس میں حل کر کے آدھا لیموں چھوڑ کر صبح شام پی لیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اگر آپ کو پیشاب کی قطروں کی بیماری میں مبتلا ہے تو ادرک لیں اور اس کو کوٹ لیں اور ناخن برابر صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے نگال لیں، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ رات کو اگر بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑے تو اس کے لیے شام کے وقت پالک کا استعمال کریں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ گرمیوں میں ٹنڈے کھائیں، یہ بلڈ پریشر کی مریضوں کے لیے بے حد مفید ہیں۔ جن عورتوں کو ماہواری زیادہ آتی ہے ان کو کچنار کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر تر سے بدبو آنے لگے تو اس میں آدھا کپ سرکہ آدھا گھنٹے کے لیے پڑے رہنے دیں، پھر دھو لیں، بو ختم ہو جائے گی۔ بال گرتے ہو تو مکھن میں نمک ملا کر سر پر لگائے، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔